آج ہم بات کریں گے نمرود کی۔ نمرود کون ہے اور اس نے کس طرح بابل کا برج بنایا، اور ان ہولی ٹرینٹی کیا ہے، ناپاک تثلیث کیا ہے، اور مدر چائلڈ ورشپ کیا ہے۔ تو آئیے کتاب خداوندی میں سے پیدائش اس کا 10 باب اور اس کی 8 آیت کریمہ میں کچھ یوں ہے: اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئی زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ کتاب خداوندی کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ حام کے بیٹے کوش نے بڑھاپے میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام نمرود رکھا۔ اور نمرود جب 20 برس کا ہوا تو اس کے باپ نے اسے ایک چمڑے کا کوٹ پہنایا۔ یہ کوٹ سب سے پہلے خداوند نے آدم کو دیا، آدم نے اس سے ہنوک کو دیا، اور ہنوک نے اپنے بیٹے کو دیا، اور اس کے بیٹے نے اس سے نوح کو دیا۔ اور نوح جب کشتی پر تھا تو وہاں پر حام نے اسے چوری کر لیا تھا، اور اس نے چوری کرنے کے بعد اسے کوش کو دیا، اور کوش نے بہت عرصہ چھپائے رکھا، اس کے بعد نمرود کو دیا۔ اور نمرود نے جیسے ہی یہ کوٹ پہنا تو اس کے لیے نہایت طاقت اور زور کا باعث بنا۔ وہ کھیتوں میں طاقتور شکاری اور جنگوں میں جنگجو بنا۔ اس طرح وہ فتح مند اور کامیاب ہو گیا، اور بہت سے قبیلوں اور اپنے بھائیوں کے خلاف اس نے جنگ کی، اور وہ فتح مند ہوا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ اور نمرود جب بادشاہ بنا تو اس نے بہت سے سردار، حاکم اور جرنیل مقرر کیے، اور انہی حاکموں میں سے تارا بھی تھا۔ اور ان کے حاکموں نے اور صلاحکاروں نے اور قاضیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ہم اپنے لیے ایک برج بنائیں، اور اس برج کی انتہائی اونچائی بنائیں، اور اس کی اونچائی آسمان تک پہنچے، تاکہ وہاں پر ہم اپنے خداؤں کی پرستش کریں، تاکہ ہم اس خدا کے خلاف جنگ لڑ سکیں۔ اور ایسا ہوا کہ نمرود نے برج بنانے کا حکم جاری کر دیا، اور لوگوں نے اینٹوں اور گاروں کے ساتھ برج بنانا شروع کر دیا۔ اور اس برج میں اس نے اپنے لیے لکڑی اور پتھر کے دیوتا بنائے اور ان کی پرستش کرنا شروع کی، اور اسی طرح لوگوں نے بھی کی، اور اس لیے لکھا ہے بدکار سے بدکاری آگے بڑھی۔ اور نمرود نے 3 گروپوں میں اپنی فوج کو تقسیم کیا۔ پہلا گروپ وہ تھا جس نے کہا کہ ہم آسمانوں پر چڑھ جائیں، وہاں پر اپنے دیوتاؤں کو رکھیں تاکہ ان کی پرستش کریں۔ اور دوسرا نے کہا کہ ہم خدا کے خلاف اپنی قوت سے خدا کے خلاف جنگ کریں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا ہم نیزے سے اور تیروں سے خداوند کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور اسی طرح خداوند کے خلاف اٹھنے والی یہ بغاوت خداوند نے دیکھا، اور خدا نے ان کی زبانیں بدل دی، خداوند نے ان کی زبانیں اور بولیاں بدل دی، اور اسی طرح وہ لوگ دنیا میں تقسیم ہو گئے، اور اسی طرح وہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور بہت سے لوگ مرے اور پراگندہ ہوئے۔ اور نمرود کے بیٹے تموز نے ہی سب سے پہلے جو ہے ان ہولی ٹرینٹی قائم کی تھی، ناپاک تثلیث قائم کی تھی۔ اس نے ماں اور بیٹے کا مذہب بھی بنایا تھا۔ آپ چاہیں تو گوگل پر اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگیں گے، اگر آپ لکڑی کے اور پتھر کے بنائے ہوئے دیوتاؤں کی پرستش کریں گے، تو خدا کے خلاف یہ بغاوت ہے، یہ خدا کے خلاف ہے۔ اور لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والے کا غم بڑھ جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اسی سچے اور زندہ خدا کو مانیے اور اسی کی عبادت اور پرستش کیجیے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔